الرحمن الرحیم، میں ہارون رشید ہوں۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ جناب شہباز شریف نے کل رات اس کے بارے میں 3-4 بالکل ہی مختلف باتیں کہیں۔ ایک مرحلے پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف، میرے قائد نواز شریف اس کو فیصلہ کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا تمام اتحادیوں سے، پھر ان کے نام گنوائے اختر مینگل تک، سب ان سے مشورہ کریں گے۔ پھر یہ ارشاد کیا کہ کانسٹیٹیوشن تو بالکل کلیئر ہے، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مجھے مشورہ کرنا ہے۔ اب اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی کہ راجہ ریاض صاحب تو اپنا آسانی سے نہیں مان رہے، ان کی زندگی میں یہ پہلا سنہری موقع ہے اور شاید آخری ہے جس میں وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن انہیں اجازت دیتا ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انہیں نون لیگ کا ٹکٹ بھی چاہیے، لیکن اگر یہ اطلاع درست ہے کہ وہ اٹک گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، دستور مجھے اس کا اختیار دیتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ نون لیگ نے کوشش پوری کی کہ ان کی مرضی کا آدمی آ جائے۔ وہ آدمی اسحاق ڈار تھا۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے خود منور کیا، اور ظاہر ہے نواز شریف صاحب کی مرضی سے کیا، کیونکہ عملاً تو وہی ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور بعض اوقات پرائم منسٹر کے اختیارات بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کس تنتنے کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے مجھے ڈیل کرنا ہے اور میں ان کی منت سماجت نہیں کروں گا اور میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، اور ڈالر 200 روپے سے نیچے آ جائے گا۔ پھر ڈالر کا جو کچھ ہوا اور جس طرح 8 ماہ لٹکتے رہے اور جس طرح بے یقینی پیدا ہوئی اور معاشی تباہی ہوئی، وہ بھی سب نے دیکھا۔ ایک انگریزی اخبار نے لیڈ سٹوری چھاپی کہ اسحاق ڈار وزیر اعظم ہوں گے، اور اسحاق ڈار صاحب نے کہا جو ذمہ داری مجھے سونپی جائے گی 72 کے آسن میں ادا کروں گا۔ پھر دوسرے انگریزی اخبار نے دوسرے دن لیڈ سٹوری چھاپی کہ اسحاق ڈار ہوں گے نگران وزیر اعظم، مگر یہ احتیاط کی کہ یہ کہا کہ یہ ان کا موقف ہے۔ تو کیا چاہتی ہے نون لیگ؟ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ان کا مہرہ موجود ہو۔ اب سپرٹ یہ ہے نگران حکومت کی وہ غیر جانبدار ہو اور الیکشن کرائے، فیئر اینڈ فری، شفاف الیکشن۔ مگر کون سے فیئر، فری اور شفاف الیکشن؟ نون لیگ کا مطالبہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میدان میں موجود ہی نہ ہو، اس پہ پابندی لگا دی جائے۔ چنانچہ ساری کمپین یہ ہے کہ وہ ملک دشمن ہے، اور اس کے لیے 12 مئی کو جو غلطی ان کے کارکنوں نے کی، غلطی تو انہوں نے کی، بہت بڑی غلطی کی۔ کہتے ہیں کہ اکسایا گیا اور یہ ہے اور وہ ہے، بھئی اکسایا گیا، جو بھی کیا غلطی تو آپ نے کی نا، اور اس غلطی کی اتنی بڑی قیمت ادا کی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مگر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے ملک دشمن سے، عمران خان نے کون سی ملک دشمنی کی ہے جی؟ سارا انڈین میڈیا کہتا ہے، اس کے خلاف کمپین کرتا ہے اور اسے ایک قابل نفرت کردار بنا کر پیش کرتا ہے، اور اعلانیہ وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف پہ ہماری انویسٹمنٹ ہے۔ اور نواز شریف جو ہے اگر کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے انڈیا کے لیے تو وہ نواز شریف ہیں۔ جدہ میں جو سٹیل مل انہوں نے لگائی اس میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا، ایک بھی، اس میں انڈین تھے سب کے سب۔ اور جاتی امراء سے آج کل تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی نا، جو گاؤں ہے جاتی امراء میں ان کا، اس میں نوجوانوں کو وہاں سے بلایا گیا اور وہاں نوکریاں دی گئیں۔ برکھا دت کہتی ہیں، مشہور انڈین جرنلسٹ، کے کھٹمنڈو میں خفیہ ملاقات کی۔ سجن جندال جو ہے اس کے گھر صاحبزادے کو لے کے گئے جب اس کی تاج پوشی کے لیے گئے مودی کے، اپنی نواسی کی شادی میں مودی کو مدعو کیا۔ رمضان شوگر مل میں بھارتی انجینئر تھے، اور ہمارے ہائی کمشنر عبد الباسط آن ریکارڈ ہیں کہ سلمان شہباز ان پہ دباؤ ڈالتے تھے ویزوں کے لیے کہ فوری ویزے جاری کریں، اور فوری ایسے ویزے جاری کریں کہ کوئی پولیس کو رپورٹ بھی نہ کریں۔ اور یہاں بھی آئے سجن جندال، اور مودی صاحب ان کی نواسی کی شادی میں شریک ہوئے۔ اگر عمران خان نے ایسی کوئی حرکت کی ہوتی ہے، اپنی کسی خاندانی تقریب میں بلایا ہوتا، تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا ہنگامہ برپا ہوتا۔ اور یہی نہیں کہ انہیں بلایا،
وہ اتنی آسودگی سے آئے، اتنے کمفرٹیبل تھے، کوئی حفاظتی انتظامات نہیں، کہ خود کہتے ہیں مودی صاحب کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک کابل ٹیلی فون کیا اور وہاں سے میں آ گیا، اور کبھی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو پاکستان انڈیا کے تعلقات ہیں ان کی نوعیت واضح ہے کہ بھئی وہ اپنا ہیلی کاپٹر نہ ہو اور اپنے حفاظتی انتظامات نہ ہو، وہ اپنا نواز شریف صاحب کے یعنی سرکاری ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور راجستھانی پگڑیاں پہن کے وہ کھڑے ہوئے، اس کی تصویریں موجود ہیں۔ سیفما کی میٹنگ میں لاہور میں انہوں نے کہا، وہ تقریر بھی ان کی آن دی ریکارڈ ہے، کہ ہمارا آپ کا کلچر ہے، کہ انڈین شہریوں سے خطاب فرمایا کہ بیچ میں بس ایک سرحد ہے، ہمارا آپ کا کلچر ایک ہے، اور ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، آپ بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، ہمارا اور آپ کا رب ایک ہے۔ یعنی قائد اعظم کی جو تھیوری تھی جس میں پوری تحریک پاکستان اٹھی، اس کے 100% خلاف بات کی۔ قائد اعظم نے کہا تھا ہماری تو ان کی موسیقی بھی ایک نہیں ہے، ہمارا ان کا طرز تعمیر بھی ایک نہیں ہے، ہمارے ولن ان کے ہیرو ہیں اور ہمارے ہیرو ان کے ولن ہیں۔ ڈان لیکس کا قصہ تو سبھی کو معلوم ہے، اور دوبارہ اس پہ غور کریں کہ جدہ کی فیکٹری میں ایک بھی پاکستانی نہیں تھا، ایک بھی، اور وہ انڈیا میں جو گاؤں تھا وہاں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگ لائے گئے۔ اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں نون لیگ، یعنی ایک ایسی کشتی ہونی چاہیے جس میں دوسرا پہلوان موجود ہی نہ ہو، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے یہ دنیا انسانی خواہشات کی چراگاہ نہیں ہے۔ اب ان کی جان کو اٹکیں گے ان کے اپنے حلیف زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان سے تو خیر ان کا معاملہ ہو گیا ہے لگتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں صدارت کی پیشکش کی گئی ہے۔ بہرحال دیکھیے نگران وزیر اعظم کون ہوتا ہے؟ نگران وزیر اعظم وہ شخص ہونا چاہیے جو شفاف الیکشن کے لیے کچھ نہ کوئی کردار تو ادا کر سکے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات کہی کہ جی وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ تو ہم تو چلے جائیں گے اور ہم تو بر وقت الیکشن چاہتے ہی ہیں، لیکن الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن کرے گا۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، آئین اٹھا کے پھینک دیا گیا کہ 60 دن میں الیکشن ہونے ہیں، اور اگر توڑ دیا جائے جلدی توڑ دیا، اس کی تاریخ بھی نہیں بتا رہے، 9 کو کریں گے 10 کو کریں گے، وہ ان سے مشورہ کریں گے۔ ملک حضور اس طرح نہیں چلتے، اتنی سیاسی بے یقینی میں، اتنی یعنی افراتفری میں بھوک اور ننگ ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر موقع دیا گیا تو ہم جناب پاکستان کو، 3 دفعہ آپ کو موقع دیا گیا نا، تو آپ نے کیا کیا؟ ان 14 مہینوں میں آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ سے یہ امید رکھی جائے کہ آپ کی حکومت بنے گی تو آپ اسے مختلف کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے، مختلف رویہ اختیار کریں گے؟ ملک کسی قاعدے کرینے سے چلتے ہیں۔ فٹ بال کا ایک میچ نہیں ہو سکتا اس طرح ضابطہ طے کیے بغیر، اور آپ کی مرضی پہ چلنا ہے تو آپ نے کوئی یہ ملک فتح کیا ہے کہ جو چاہیں گے آپ کرتے پھریں گے؟ کوئی نہ کوئی قاعدہ کرینہ ہوتا ہے، اور قاعدہ کرینہ ایک ہی ہے، وہ پاکستان کا دستور ہے۔ جو آپ کو فیصلے کرنے ہیں وہ اس دستور کے تحت کریں، اور اس دستور کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے آپ کو ماننے ہوں گے، اور الیکشن شفاف کرانا ہوگا۔ اور نگران وزیر اعظم ایسا شخص ہونا چاہیے جس کا کوئی اعتبار ہو۔ عمارت کی اگر بنیاد ہی نہ ہو، یہ بہت کمزور ہو، تو وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ آدمی یعنی ایک ویب آف امیجنیشن میں چلا جائے اور خوابوں کی ایک دنیا تعمیر کر لے، اور یہ سمجھے کہ ساری قوم کو احمق بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ خاک چاٹتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ چاٹ چکے ہیں، اور یہ آپ کے لیے آخری موقع ہے۔ اس موقع پہ اگر آپ نے یہی شعبدہ بازی جاری رکھی، آپ کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے عمران خان کے ملک دشمنی کے مفروضے کے علاوہ؟ عمران خان تو جیل میں تھا، اس دن اندر تھا پڑا ہوا، وہ کیسے مینیج کر سکتا تھا؟ غلطی انہوں نے کی، بڑی بھیانک غلطی کی،
اور خان صاحب کی بڑی غلطی تو یہ ہے کہ ایک وقت میں 13 ہاتھ کھولے رکھتے ہیں، نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. ان کی غلطیاں اپنی جگہ اور ان کی غلطیاں اپنی غلطیاں ہیں، اور اس کی سزا بھی بھگت رہے ہیں اور کچھ اور بھی بھگتیں گے. کہ کوئی ایک ڈھنگ کا آدمی نہیں تھا ان کے ارد گرد، سارے لوگ چلے گئے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ووٹ انہی کے ہیں. اور جو مختلف سروے ہو رہے ہیں، 14 سروے ہوئے ہیں، جس میں کم از کم ووٹ ان کے دکھائے گئے ہیں وہ 54% ہیں، اور جس میں زیادہ سے زیادہ ووٹ نواز شریف کے دکھائے گئے ہیں وہ 25% ہیں. تو بڑے کھلاڑی کو آپ نکال دیں گے، دستور کی آپ پرواہ نہیں کریں گے، اور آپ یہ کہیں گے ہر دفعہ کہ ہم اس کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے اور لوگ آپ پہ یقین کر لیں گے. جو لوگ ان پہ یقین کریں گے ایک دن وہ پچھتائیں گے. اور پھر کیا ہوگا جب چڑیاں کھیت چگ گئی ہوں گی؟ یہ کوئی ہوش مندی ہونی چاہیے. قومیں ایک منیمم کم از کم اتفاق رائے میں زندہ رہتی ہیں، کسی دستور پہ عمل کرتی ہیں، کسی عمرانی معاہدے پہ عمل کرتی ہیں. ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے. ایک آہنگ پیدا کرنا ہوتا ہے، امن چاہیے ہوتا ہے، استحکام چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی خوشحالی آتی ہے، کوئی قرار آتا ہے. 13-14 لاکھ آدمی تو ملک سے بھاگ گئے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کوئی کوئی کروڑ 2 کروڑ آدمی ملک سے بھاگ کے چلے جائیں، اور چلے ہی جائیں. کوئی تربیت دنیا بھر کو ضرورت ہے ٹرینڈ ورکروں کی. تو جو آپ کی سارا برین ڈرین ہو جائے گا، جو کام کے لوگ ہیں وہ چلے جائیں گے. تربیت آپ کر نہیں رہے لوگوں کی. کوئی خدا کا خوف کریں، کچھ تو خدا کا خوف کریں.